ضلع میدک میں بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد کی شرپسندی سے علاقے کا ماحول کشیدہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میدک ٹاؤن میں واقع اندرا کالونی میں موجود مدرسہ عربیہ منہاج العلوم کی جانب سے ہر سال کی طرح جاریہ سال بھی قربانی کے جانوروں کو لایا گیا۔ ان بڑے جانوروں میں ایک بھی گائے موجود نہیں تھی۔ انہیں ایک تالاب کے کنارے چروایا جا رہا تھا کہ اچانک وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے شرپسندوں کے علاوہ بی جے پی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد یہاں پہنچے اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ جانوروں کو گاؤشالہ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد یہاں کے حالات شدید کشیدہ ہو گئے۔ پولیس نے یہاں پہنچتے ہوئے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، تاہم کسی طرح کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ڈی ایس پی ڈاکٹر راجیش میدان میں اتر آئے اور شرپسندوں کو یہاں سے بھگا دیا۔ تاہم رات دیر گئے تک شہر کی پرامن فضا مگدر ہوتی رہی۔ بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد کے گنڈے سڑکوں پر مارچ کرنے لگے، جس سے ثابت ہوا کہ میدک میں کسی بھی طرح حالات کو کشیدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم گنڈوں نے اقلیتی نوجوانوں پر حملہ کرتے ہوئے 8 افراد کو زخمی کر دیا، ان کی املاک اور تجارتی جگہوں پر حملہ کرتے ہوئے لوٹ مار مچائی۔ زعفرانی تنظیموں کی شر انگیزی سے پرامن فضا مگدر ہو گئی اور اشرار نے سرے عام اقلیتوں، ان کی املاک کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب سوشل میڈیا پر اس واقعے کو لوگوں نے دیکھا تو یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی اور ضلع میدک میں سنسنی دوڑ گئی۔ گنڈوں کو پولیس کی جانب سے دی گئی چھوٹ سے مقامی افراد نے ناراضگی ظاہر کی۔ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شرپسند عناصر اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر نعرے بلند کرتے ہوئے خوف کا ماحول پیدا کر رہے تھے۔ ان کے آگے پولیس بھی بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ تاہم تجربے کار افراد کا ماننا ہے کہ زعفرانی تنظیموں سے وابستہ ان گنڈوں نے منظم انداز سے اقلیتی برادری کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ مقامی رکن اسمبلی یم روہت نے میدک کے حالات پر پولیس سے بات کی اور حالات کو بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ بعض مقامات پر اقلیتی گروہ کے ساتھ گنڈا عناصروں سے جھڑپ ہوتی دیکھی گئی۔ ایک شخص کو لاٹھیوں سے پیٹا گیا، جس کے سر پر شدید زخم آئے۔ زخمیوں کو جب دواخانے منتقل کیا گیا تو زعفرانی گنڈوں نے دواخانے پر حملہ کر دیا۔ ان کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے سیاسی آقاؤں کا ہاتھ ہے، اسی لیے یہ لوگ سڑکوں پر اچھل رہے تھے اور جانوروں کے لیے انسانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ یہ عید کا موقع ہے اور مسلمان قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں، جو ڈاکٹروں کے علاوہ دیگر مقامات سے اس کی اجازت لی جاتی ہے۔ ان میں کوئی گائے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی شہر کے علاوہ اضلاع کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی ان شرپسندوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے عام انسان کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب میدک ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے متاثرہ افراد کو کہا کہ انہیں علاج کے لیے حیدرآباد لے جائیں تو پھر ایک مرتبہ رات دیر گئے یہاں کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ تب تک پولیس کے اعلیٰ عہدیدار یہاں پہنچ گئے اور اعلان صادر کیا کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لیڈر کو میدک میں داخل ہونے سے روک دیا جائے، جس کے بعد جگہ جگہ پولیس نے سخت چوکسی اختیار کر لی اور رات دیر گئے کرفیو جیسا منظر ہو گیا۔ ساتھ ہی پولیس نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ حالات کو قابو میں تو کر لیا گیا، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چند گنڈے شہر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں، جانوروں کے لیے انسانوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ کیا پولیس نہیں جانتی کہ ایک منظم سازش تھی؟ لیکن پھر بھی انتظامیہ کی خاموشی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہے۔ عام افراد کا قانون ہاتھ میں لینا اور جانوروں کی خود سے جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اب یہاں پولیس کی نہیں بلکہ شرپسندوں کی چلتی ہے، جو خود سے جانوروں کی جانچ پر نکل جاتے ہیں۔ دیش میں پولیس ہے، قانون ہے، تو پھر یہ چند ٹکوں میں بک جانے والے گنڈا عناصر کیا چیز ہیں؟ یہاں پولیس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دلائیں، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی شخص قانون ہاتھ میں لینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے اور اسے خوف محسوس ہو۔ تبھی ہم ایسے واقعات پر قابو پا سکتے ہیں۔